جو ڈسکا کی گہما گہمی تھی، جو کچھ وہاں پہ ہوا، اس کی وجہ سے ایک بڑا انتخابی نتیجہ جو اہم تھا اس پہ اتنی توجہ، اتنی بات نہیں ہو رہی. وہ ہے پی کے 63 نوشہرہ. یہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے. جو سابق جو وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک، ان کا یہ حلقہ ہے اور ان کا اثر و رسوخ سارا نوشہرہ اور گرد و نواح کے حلقوں میں ہے. رسال پور بھی اس حلقے میں آتا ہے اور اس حلقے میں اپسیٹ ہوا ہے کہ پی ایم ایل این جو اپنی تاریخ میں کبھی نوشہرہ سے نہیں جیتی، وہ اس صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے کامیاب ہوئی. اب یہاں پہ جو کرائن ہے اس میں یہ ایک اپسیٹ بنتا نہیں تھا، کیونکہ صوبائی حکومت مستحکم ہے، نمبرز ہیں تحریک انصاف کے پاس اور ابھی بھی حکومت ہے تحریک انصاف کی. ایسے میں اپوزیشن جماعت کو اگر ووٹر ووٹ دیتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہیں، یہ جانیں گے. اور ہمارے پاس انسائیڈر موجود ہیں جو اسی پی کے 63 حلقے سے ان کا تعلق ہے اور نامور صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ. جاوید صاحب، یہ آپ کا حلقہ تھا اور ساری جو تجزیہ کار تھے سارے بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی اس سے، تو یہ ہوا کیا وہاں پہ؟ فواد صاحب، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور اس میں جس طرح سے کہتے ہیں کہ کچھ تو گھر کے چراغ سے ہی گھر کو آگ لگ گئی، وہ معاملہ بھی ٹھیک ہے. زیادہ تر جو عوام کا رد عمل ہے، ری ایکشن ہے مہنگائی کے حوالے سے اور جو ایشوز ہیں اس وقت لوگوں کو مسائل درپیش ہیں، اس کی وجہ سے بھی بڑا اثر پڑا. لیکن بنیادی طور پہ اگر اس حلقے کی ہم بات کریں پی کے 63 کی، تو یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پرویز خٹک صاحب الیکشن جیتے اور اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے. پھر اس کے بعد جب پرویز خٹک صاحب 2018 کے الیکشن میں نیشنل اسمبلی میں آ گئے تو یہ حلقہ پھر میاں جمشید الدین مرحوم کو دیا گیا. کورونا کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. پھر ہوا یہ کہ پرویز خٹک نے یہاں پہ ٹکٹ دیا میاں جمشید کے بیٹے میاں عمر کو. میاں عمر کاکا خیل جو 25 سال ان کی عمر ہے، ابھی وہ تعلیم سے فارغ ہوئے تھے. ان کا کوئی اتنا زیادہ نہ کلاؤڈ تھا نہ اثر رسوخ تھا، لیکن ان کے اوپر ظاہر دست شفقت پرویز خٹک صاحب کا تھا. یاد رہے کہ پرویز خٹک صاحب کے داماد اور بھانجے ڈاکٹر عمران خٹک ایم این اے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے اسحاق خٹک وہ خود بھی ایم پی اے ہیں. ان کے ایک بھائی لیاقت خٹک جو ہیں وہ ایریگیشن منسٹر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بھی ایم پی اے ہیں. اچھا، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے اس ٹکٹ پر پرویز خٹک صاحب اور ان کے بھائی لیاقت خٹک صاحب کے درمیان اختلافات چل رہے تھے، کیونکہ لیاقت خٹک صاحب چاہتے تھے کہ یہ ٹکٹ ان کے بیٹے احد خٹک کو دیا جائے. پرویز خٹک نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میاں جمشید ان کے دوست رہے ہیں، لہٰذا یہ حق ان کے بیٹے کا بنتا ہے، لہٰذا ٹکٹ ان کو دیا گیا. اس دوران متعدد بار دونوں بھائیوں کی صلح کرانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن اس طرح سے نہیں بن پائی. لہٰذا جو لیاقت خٹک، اس سے پہلے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرویز خٹک صاحب کی جو ساری سیاست ہے اس کا جو محور تھے وہ ان کے بھائی لیاقت خٹک ہیں. یعنی گراؤنڈ لیول پہ نوشہرہ کے اندر ساری سیاست اور ساری جو بساط بچھاتے تھے، یعنی پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے وہ لیاقت خٹک تھے. اچھا، اب انہوں نے کیا کہ اختلاف ہوا تو ان کے بیٹے احد خٹک نے اپنے جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کونسلرز رہے تھے مقامی حکومتوں میں، انہوں نے اعلان کر دیا مسلم لیگ نون کے اختیار ولی. اچھا، اختیار ولی جو ہیں انہوں نے محنت بڑی کی ہے، وہ کوئی اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ کینڈیڈیٹ نہیں رہے، لیکن پچھلے الیکشنز میں انہوں نے 9,000 ووٹ لیے تھے. 13,000. اچھا جاوید صاحب، یہ بہت خوبصورتی سے آپ نے سارا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا ہے، کیونکہ آپ خود اس حلقے سے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے. تو جو شوکت یوسف زئی کا بیان ہے کہ جو پی ٹی آئی کو شکست پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں بھی کچھ میرٹ ہے. اب یہ پچھلے جو آپ نے ذکر کیا میاں جمشید کا، یہ 24,000 کے لگ بھگ ووٹوں سے یہ کامیاب ہوئے تھے، ایم پی اے بنے تھے، اور اختیار ولی رنر اپ تھے، 13,000 ووٹ لیے تھے، اور اے این پی کے 9,000 ووٹ تھے، پیپلز پارٹی اور ایم ایم اے کے 5,000 ووٹ تھے. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اپوزیشن کے اگر ووٹ کمبائن ہو جائیں تو میاں جمشید سے زیادہ ووٹ بنتے ہیں. تو اختیار ولی کو اس کا بھی فائدہ ہوا کہ یہ 10,000 کے انہوں نے ووٹ زیادہ لیے. جے یو آئی کے 5200 ووٹ پچھلے الیکشن میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 5,000 ووٹ، وہ اس بار گئے اختیار ولی کے پاس، اور انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. اور جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے وہ 17,000 ووٹ لے سکے، یعنی ان کے تقریباً 7,000 ووٹ کم ہوئے. ایگزیکٹلی. تو وہ دیکھیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اختیار ولی نے جو محنت کی ہے وہاں پہ، یعنی مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے، تو کچھ نہ کچھ یعنی 2 سے 3,000 میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کا ووٹ بھی بڑھا. لیکن پی ایم ایل این، اب دیکھیں نا، اے این پی اگر ہوتی، کوئی اور جماعت ہوتی، قومی وطن پارٹی اگر آپ کریں 4 سدہ کا ہوتا، تو وہ بات بنتی ہے. لیکن یہ جو گڑھ ہے اور اس میں پی ایم ایل این کا ہی لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ فواد صاحب، یہ بہت بڑا اپسیٹ ہے
اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 70 سال کی تاریخ میں مسلم لیگ کبھی بھی یہاں سے نہیں جیتی، اور زمانے سے تو اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون یہاں پر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں نوشہرہ کے اندر پیر آف مانکی شریف بھی ہیں، وہ بھی ان کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن انہوں نے بھی وہاں سے سیٹ کوئی نہیں جیتی۔ اقبال جھگڑا جو تھے وہ 5 بار الیکشن لڑے تھے، لیکن انہوں نے کوئی سیٹ وہاں سے نہیں جیتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز شریف کا جو جلسہ وہاں پہ ہوا ہے نوشہرہ کے اندر، اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ تھا، کیونکہ کافی لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جو ایشوز ہیں اس پہ بڑا رسپونڈ کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، پرویز خٹک صاحب اپنے حلقے میں کام کوئی نہیں چھوڑتے، یعنی کام انہوں نے سب کے کیے ہیں، گلی محلہ ٹرانسفارمرز، اور جاوید صاحب وہ ان کا جو خطاب بھی تھا جو انہوں نے کیا تھا، جس کو بڑے معنی پہنائے گئے، جہاں پر انہوں نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو حکومت نہیں چل سکتی، تو ابھی تو پرویز خٹک پہ سوال آ گیا کہ وہ تو اپنے گھر میں، اور جو آج مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اختیار ولی نے گھر میں گھس کر مارا، اور جس طرح کی لینگویج استعمال کی، اس طرح انہوں نے کہا کہ شعور اور شعر کی بات اختیار ولی نے کی، تو یہ تو کوسچن مارک پرویز خٹک پہ، اور پھر سی ایم جو ہیں محمود خان صاحب ان پہ بھی تو آ رہا ہے اب۔ یہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ خٹک صاحب نے بہرحال یہ جو نوشہرہ کے عوام کو ایڈریس کر کے کچھ لان تان کی تھی، اس کا ری ایکشن سامنے ضرور آیا ہے، اور اسی چیز کو اختیار ولی نے اپنی کیمپین کے دوران ایکسپلائٹ کیا تھا۔ ورنہ دیکھیں ایک بڑا عام تاثر یہ ہے اور عمومی تاثر یہ ہے کہ جو کوئی حکومت میں ہوتا ہے ہمیشہ سے ضمنی انتخاب میں اسی کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام ہوں گے، حکومت میں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایکشن ہے عوام کا، عوام نے ایک بہت بڑا ری ایکشن اور رد عمل شو کیا ہے کہ انہوں نے مخالف جماعت کو مسلم لیگ نون کو جا کے ووٹ دیا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور ان کو پتا ہے کہ ان کے فنڈز بھی رکیں گے، ان کو فنڈز بھی اس طرح سے نہیں ملیں گے، اور ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کیا جائے گا۔ اب یقینی طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اس کا نوٹس تو لیا ہے، لیکن نوٹس کیا، اب دیکھیں نا وہ ساری باتیں بہت سامنے دیر کی مہرباں آتے۔ اچھا لیکن ایک کہتے ہیں نا کسی زمانے میں میر پی تھا تو ایک اے این پی بھی ہوتی تھی، تو اے این پی کا کیا ہوا؟ پچھلے الیکشن میں بھی 9000 ووٹ، اور اس دفعہ پھر ہیں تو پی ڈی ایم میں کہ وہ سامنے ساتھ بھی ہیں، اور پھر یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو 3-4 ہزار ووٹ، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے، اور یہ سب کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی صوبے کے اندر اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے۔ یعنی یہ جو نتائج آئے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اس حلقے میں ووٹ بھی لیتی رہی ہے، یہاں سے جیتتی بھی رہی ہے، یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس میں میرے خیال میں عوامی نیشنل پارٹی کو سوچنا ہوگا کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ نہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی شامل ہے، اور پی ڈی ایم کے خلاف بھی الیکشن لڑ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایمل ولی خان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ صوبائی حلقہ تھا، وہ صوبائی صدر ہیں، ان کا جو انداز سیاست ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اگر نوجوان بھی ہیں وہ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ کن کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ نے ایجوکیٹڈ یوتھ کو انسپائر کرنا ہے، آپ نے گلی گلی جانا ہے، آپ نے جو ہے وہ دیہی علاقوں میں بھی جانا ہے، تو آپ نے اپنی سیاست میں ایسے رنگ بھرنے ہوں گے جو لوگوں کو اپیل کریں، نہ کہ پرانی روایتی سیاسی انداز۔ یہ تھا کہ تقریباً ایک طرح سے مڈ ٹرم الیکشن کا بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت کا ایک طرح سے مڈ ٹرم کا ایک ان کو ویک اپ کال بھی ہے، اگر سمجھیں تو یہ ایک ویک اپ کال بھی ہے، اور خیبر پختونخوا سے جو آئی ہے۔ اب دوسرا جو ایک قومی اسمبلی کا حلقہ تھا خیبر پختونخوا سے، وہ تحریک انصاف نے جیت لیا۔ کرم کا یہ 45 حلقہ تھا، پہلے اس میں جے یو آئی کے حاجی منیر اورکزئی جو سیزن پارلیمنٹیرین تھے وہ اس سے کامیاب ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ تو جیت لی، لیکن یہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ یہ لوز کرنا اس کے بڑے معنی ہیں، اور جو اس کی جو ٹائمنگ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جاوید صاحب سے ہماری جو گفتگو ہے، اگر میں اس کو خلاصہ کروں تو ایک پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات جو دونوں بھائیوں میں پرویز خٹک اور لیاقت خٹک کے بیچ تھے وہ اس کی وجہ بنے، اختیار ولی کا ہوم ورک، اور پھر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ایک ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا پی یعنی ایم ایم اے کا جو ووٹ تھا وہ بھی اختیار ولی کو ملا جو کامیابی، اور پھر یہ جو اوور آل حالات ہیں، مہنگائی ہے جو لوگوں کو افیکٹ کیا ہے، تو یہ تمام ریزنز یہ بنی اس شکست کی۔ جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔